کو شروع کرواتے ہیں. یہاں سے اس سلسلے کو شروع کیا. تفسیر کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ آگے تفسیر کی بکس یہاں تک آتی ہیں، یہاں تک، اور یہ نیچے تفسیر کی. اور اسی طرح آگے جو بکس ہیں وہ ہیں عقیدے کے اوپر ہیں. عقیدہ توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اور عقیدے کے اوپر بڑی تفصیل. یہاں پہ ہمارے پاس جو بڑی جو معروف جو کتب ہیں ان میں سے میں آپ کو ایک کتاب کا جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کتاب ہے الجمعیات القومیۃ العربیہ وموقفها من الاسلام والمسلمین فی القرآن. یہ کتاب جو ہے یہ آپ کو اللہ کے فضل سے قوم یعنی عرب قوم کے متعلق آپ کو یہ آگاہی دے گی. اور اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے التشیع. یہ کتاب سب سے پہلے پاکستان میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ایک آپ نے نام سنا ہوگا، علامہ احسان الہی ظہیر. انہوں نے کتاب لکھی الشیعہ والتشیع، اور یہ کتاب ہے التشیع، صرف تشیع کے اوپر ہے. اور اس کے جو مراحل کیا تھے، سٹارٹ کہاں سے ہوا، کس طرح سے یہ سارے معاملات ہوئے. احمد بن سعد حمدان الغامدی یہ اس کے مؤلف ہیں، اس کی تالیف انہوں نے کی ہے. اور معتزلہ کیا ہے، اور معتزلہ کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے محمد العبدہ طارق عبد الحلیم، دراسات فی الفرق. ٹھیک ہے جی، یہ کتاب لکھی گئی بین القدیم والحدیث. اور اسی طرح ایک یہ کتاب ہے ہمارے پاس الشیعہ کے اوپر، عقائد الشیعہ الاثنا عشریہ، سوال جواب کی صورت میں اس کو لکھا گیا ہے صالح بن محمد اللحیدان، اور اس کو یعنی مکمل کیا ہے. اور اصل یہ تالیف ہے عبد الرحمن بن سعد بن علی الشتری. یہ کتاب ایک دفعہ جو شخص یہ پڑھ لے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے گا، اللہ کے فضل سے اس کا جو عقیدہ ہے، خاص طور پہ روافض کے اوپر، اس کا یہ عقیدہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ. شیخ محمد بن عبد الوہاب کا سلفی عقیدہ اور دنیا اسلام پر اس کا اثر، یہ مملکت سعودی عرب، وزارت تعلیم، اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ، شعبہ تحقیق، یہ ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے صفی الرحمن مبارک پوری کی اصل میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ کتاب اللہ کے فضل سے یہ ہمارے پاس پہلی جلد موجود ہے. اور یہ ہمارا جو پورشن ہے وہ ہے اس کے اوپر عرب قومیں اور ان کے معاملات اور عقائد، اور ان عرب قوموں کے عقائد کیا تھے. عرب میں بھی عقائد جو ہیں وہ مختلف رہے ہیں ہمیشہ. آگے آ جائیں، فقہ اور فتاوی، یہ اس کے اوپر یہ ساری جو ہے نا یہ سارا خانہ اس کے اوپر موجود ہے. یہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ احکام النساء کے اوپر ایک کتاب موجود ہے جو کہ 5 جلدوں میں ہے ہمارے پاس. اور اسی طرح صرف سود کے معاملات کے اوپر یہ 2 جلدوں میں کتاب موجود ہے. آپ اس کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی بینک کے معاملات، مصرفیہ المعاصرہ، اس وقت کے جو بینکوں کے معاملات ہیں، یہ اس کے اوپر یہ کتاب موجود ہے. اور یہ کتاب لکھی ہے جی عبداللہ بن محمد بن حسن السعیدی. اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ تقسیط کے جو معاملات ہیں، قسطوں کے معاملات ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے. احکام و مسائل ہیں، اور اس کے اوپر فتاوی ہیں، اور حج اور عمرہ کے مسائل ہیں، اور اسی طرح اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس جو دعائیں ہیں وہ ہمارے پاس یعنی وہ اس پورشن میں ہمارے پاس یہ والی کتابیں موجود ہیں. اچھا جی، اگلا ہمارا جو پورشن ہے وہ یہ ہے سیرت النبی اور تاریخ. اسلام کی تاریخ کیا تھی، اسلام کے اوپر کیسے کیسے یعنی جو وقت ہیں وہ مشکل وقت کیسے آئے. ہمارے پاس ایک کتاب جو سب سے پہلے میرے والد صاحب سعودی عرب سے لے کے آئے تھے، وہ کتاب یہ تھی اطلس الادیان. دنیا کے تمام ادیان کا انسائکلوپیڈیا ہے اس میں. اور اللہ کے فضل سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام جو ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اور باقی جو ادیان ہیں وہ کہاں پہ ہیں. ایک ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ بڑی عظیم کتاب ہے، یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، سامی بن عبداللہ بن احمد المغلوث، ان کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اطلس الفتوحات الاسلامیہ فی عہد الخلفاء الراشدین رضی اللہ عنہم. خلفاء راشدین کے وقت کی اسلامی فتوحات
اس کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ۔ اب جب آپ کو اپنی تاریخ کا پتہ ہوگا تو اللہ کے فضل سے آپ مزید اسلام کی ایک تقویت، اسلام کو ایک مزید قوت کے ساتھ دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، سامع بن عبداللہ بن احمد کی اطلس التاریخ لسیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسخہ مصورہ یعنی ہاں جی مطورہ، یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، سیرت کے اوپر انسائکلوپیڈیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اسی طرح ایک ہمارے پاس ہے جی اطلس تاریخ الانبیاء والرسل، انبیاء اور رسل کی تاریخ اور ان کا انسائکلوپیڈیا، یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، سامع بن عبداللہ کی۔ اسی طرح اطلس تاریخ عروب العالم، اس کائنات میں موجود جتنے بھی عرب ہیں ان تمام کی اس کتاب کے اندر تاریخ موجود ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اب میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ دکھاتا ہوں، ذرا قریب کریں۔ اطلس حروب الردہ، اطلس تاریخ خلفاء راشدین، اطلس الخلیفہ عمر بن الخطاب، اطلس کہتے ہیں اصل میں اس کو انسائکلوپیڈیا کو، خلیفہ عثمان بن عفان، خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، اطلس الحج والعمرہ، ٹھیک ہے جی، تاریخ اور اس کے اوقات اور سارے معاملات۔ اور یہ جو ہمارا جو پورشن ہے یہ اللہ کے فضل سے اس کے اوپر موجود ہے تاریخ اور سیرت پر۔ اب یہاں پہ میں آپ کو جو چیز حیران کر دینے والی آپ کو یہ دکھانے لگا انشاءاللہ، علی محمد الصلابی، یہ ان کی کتاب ہے، یعنی یہ ہمارے پاس جو ان کی جو کتب ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں جی، یہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہ یہاں تک ہیں، بلکہ یہاں تک ان کی کتب ہیں ساری۔ اب یہاں پہ بہت ساری کتب ایسی ہیں کہ جس میں انہوں نے مثال کے طور پہ یہ بھی تاریخ کے اوپر موجود ہے یہ کتاب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی شخصیت اور ان کا زمانہ، ان کا وقت کیسا تھا، یعنی ان کی خلافت کا وقت کیسا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان، ان کی شخصیت اور ان کی تاریخ، ان کا وقت کیسا گزرا۔ اور اسی طرح یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کی تاریخ، ان کی شخصیت اور ان کا وقت کیسا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور شخصیت اور تعارف اور ان کا وقت، یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے اس میں موجود ہے۔ اور السیرۃ النبوی، یہ بھی 2 جلدوں پر محیط یہ کتاب ہے، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ تاریخ الاسلامی کے اوپر، اسلامی تاریخ کے اوپر ہمارے پاس 21 جلدوں میں موجود ہے یہ کتاب۔ اور اللہ کی توفیق سے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو صحیح معنوں میں مزید اسلام کا جو تصور ہے، اسلام کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ آج میں آپ کو ایک کتاب دکھانے لگا ہوں جس کا نام ہے کتاب کا نام ہے رجال القرآن۔ قرآن نے ان مرد صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم میں کہاں کہاں بیان کیا گیا ہے، میں آپ کو اس کتاب کا ذرا معائنہ کرواتا ہوں۔ سب سے پہلی ہمارے پاس یہ کتاب ہے جی، اس کی یہ 2 جلد ہے، رجال القرآن، جن کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی جن کے اوپر مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ فرمایا جی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ یہ آیت حضرت عیاش بن ابی ربیعہ، ولید بن ولید رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کی آزمائش ہوئی، انہیں عذاب سے دوچار کیا گیا اور فتنے میں مبتلا کیا گیا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کبھی کوئی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے دین کو ترک کیا صرف دنیاوی تکلیفوں سے گھبرا کر، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ آیت کیا تھی؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ٹھیک ہے جی، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارے پاس جی 6 جلدوں میں اس وقت یہ کتاب موجود ہے،
رجال القرآن، اس کتاب کو پڑھیں اور یقیناً آپ کو جو ایمان کی تازگی ہے، صحابہ اکرام کا جو طرز عمل تھا، وقت انہوں نے کیسے گزارا، یہ سارا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہاں پہ کتب الاحادیث اور اسماء الرجال، ایک اسماء الرجال یعنی حدیث کا جو مفہوم ہے، حدیث کہاں سے کیسے کس صحابی سے کہاں تک وہ سفر کرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، یہ اس علم کو علم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ علوم الحدیث بھی آپ کو یہاں سے اللہ کے فضل سے سارے آپ کو یہاں سے ملیں گے انشاءاللہ۔ بلوغ المرام، اور ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، وہ بھی حدیث کے اس میں یعنی عقیدے کے اوپر جو ہے نا، عقیدے والے ہمارے پورشن میں ہے، تو ریاض الصالحین بھی صحیح جو ہمارے فقہی چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں، یہ اس کے اوپر بڑی مضبوط کتاب ہے۔ اب یہاں پہ آ جائیں جی شرح السنہ، یعنی سنت کی تشریح کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی جو تشریح ہے اس کے اوپر یہ ہمارا یہ پورا چیپٹر، یہ پورا خانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کتب السنہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابن ماجہ اور صحاح ستہ کی جو کتب ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہاں پہ کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے 3 لائبریریاں ہیں۔ ہر ہمارے یعنی ہماری فیملی میں ہر کمرے کے اندر تو ویسے ایک چھوٹی لائبریری جو ہے وہ والد صاحب نے بنا کے دی ہمیں، چھوٹی ایک خانے والی، تو اس میں ابو نے یہ کیا کہ ایک بڑی لائبریری ہماری بڑی یہ والی لائبریری ہے، اسی طرح اس کے ساتھ 2 لائبریریاں، ایک وہ لائبریری جو والد صاحب کے ذاتی طور پہ زیر استعمال رہتی ہے وہ لائبریری ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ لائبریری ہے جو کہ ہمارے بچیوں کا جو ایک ادارہ ہے، مدرسہ ہے، اس میں وہ لائبریری اس میں بنائی اور اس میں وہ کتب جمع کی تاکہ وہ بچیاں جو ہے وہ تعلیم اور تعلم اس کا جو معائنہ ہے وہ مکمل کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور آپ ان تمام چیزوں کو یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں چھوٹی لائبریریاں ہونی چاہیے جس میں عقیدہ، حدیث، تفسیر اور اسلام کی تاریخ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے پاس کتب، بے شک 2 4 کتابیں پڑھی ہوں تو ہمارے پاس یہ کتابیں ضرور ہونی چاہیے، جس سے ہماری جو اسلام کی جو محبت ہے وہ مزید بڑھتی ہے، مزید مضبوط ہوتی ہے کہ میں جس مذہب، جس دین کے اوپر میں موجود ہوں اس کی اصل تاریخ کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔